آئیے قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے، ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی گفتگو کو سن کر ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، بہترین نعت گو شاعر بھی ہے، ایک بہترین مفکر بھی ہے، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، اور ماشاءاللہ صوفیہ سے مستفیض اور ان کے افکار اور نظریات کے بہترین علمبردار بھی ہیں۔ تو حضرت تشریف لا چکے ہیں، اور جب حضرت آتے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، یوں بھی حضرت کو فلائٹ پکڑنی ہے مجھے بھی، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں۔ تو حضرت تشریف لا چکے ہیں، میں گفتگو کروں گا تو شاید آپ حضرات کو وہ جو ہے وہ غذا ملنی چاہیے جو وہ نہیں مل سکے گی، کیونکہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو تارے بھی اپنی آپ کی چمک کو سورج کے پردے کے پیچھے سے چھپا لیتے، جو تارے ہوتے وہ، تو جو چراغ بھی نہ ہو تو ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت سے ماحول میں، کیونکہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں آپ پہلے محسوس کر لیں کہ یہ کوئی عام کوئی مقرر نہیں ہے، آپ کی بستی میں کوئی عام مقرر نہیں ہے، یہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے بھائیوں کہ پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے جس تحریک سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے یہ اس کے امیر ہیں۔ ہزاروں علماء جن کے شاگرد ہیں، اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے ہمارے ساتھی علماء کو حضرت جب نصیحت کرتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیتیں بدلتی ہیں، یعنی جو علماء کی نشستوں میں خطاب کرتے ہیں ایسی ہستیاں آپ کو کبھی کبھی نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، کوئی مبالغے کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی، ہم لوگ کی خود خواہش رہتی ہے کہ ہم لوگ سفر کریں تو حضرت کے ساتھ کریں، کچھ حضرت کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت ساری یعنی کئی گھنٹوں کے مطالعے سے وہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں مل پاتی جو حضرت کی صحبت میں بیٹھنے میں چند منٹوں میں مل جاتی ہے۔ ایک ایک جملہ ایسا کبھی کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں جس پر پوری تقریر پوری کتابیں تیار ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب کی لازمی، جن کو لسان العصر کہتے ہیں، جن کی خطابت کو سننے کے لیے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود مشتاق رہا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کی آمد سے پہلے مفکر اسلام کا خطاب ہو جاتا تو پوچھتے کہ کیا مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا؟ مفکر اسلام میں کہہ رہا ہوں، وہ نام لیتے تھے لیکن میں چھوٹا ہوں، اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بڑوں کا نام لینا بھی چھوٹوں کے لیے بے ادبی سے قریب تصور کیا جائے۔ تو مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا، جی ہو گیا، ایک بار میرے سامنے پھر کرا، یہ حضور مفتی اعظم تھا۔ اب وہ مفکر اسلام نے جب حضرت کی ایک تقریر سنی تو میں کہ مولانا آپ نے ایک جملہ ایسا رہا کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی، یعنی حضور میں شاگردوں کی بات مبلغین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا بڑا مفکر کہ کئی بر اعظموں تک جس کی خدمات کا دائرہ دینی خدمات کا وسیع ہے، ان کی زبان اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کی بات کی۔ آج آپ کی بستی میں وہ خطیب ہے، صرف خطیب نہیں ہے، پوری تنظیم الحمدللہ، بلکہ جماعت اہل سنت جس پر ناز کرتی، ایسی شخصیت ہے۔ آپ حضرت کو سنیے، میں بات کروں گا تو بہت یعنی کہ اتنا آپ کو یعنی کہ غذا آپ کو نہیں مل سکے گی، اور میں تو اس بستی میں پھر کبھی نہ کبھی آتا جاتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات آج حضرت کو سنیے، اور جہاں حضرت بہترین مقرر ہیں، بہترین محرر بھی ہیں، اور بہترین قلمکار بھی ہیں، بہترین شاعر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان ساز اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، انسان سازی کی جو ہمارے اخلاق میں تھی، یہ انسان شناس بھی ہے اور انسان ساز بھی ہے۔ اس دور میں کئی ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو جن میں کوئی صلاحیت نہیں، آج ہم جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو ہم لوگ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں۔
تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مزید سنیں، کیونکہ حضرت کو میرے خیال سے مولانا سیف صاحب نے جو مجھے بتایا کہ 6 بجے کی فلائٹ ہے اور کلکتہ سے، تو ظاہر سی بات ہے خطاب بھی ہونا ہے، صلاۃ السلام بھی ہونا ہے، پھر نکلنا بھی ہے، تو میں وقت نہ لیتے ہوئے تو جب پانی آ جائے تو اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے، ہمارے ناظم صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اگر آپ کی حق تلفی نہ ہو تو آپ کی اجازت لے کے میں حضرت کو مائک دے دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے اپنا۔ تو میں 4 مصرے دعائیہ مصرے پڑھتا ہوں، آپ سب اس پر آمین کہیں اور آپ سب سنیں، ہو سکے تو موبائل جیب میں رکھ لیں، کیونکہ جب وہ اتنے سارے کیمروں سے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر آپ کو بیان ہی چاہیے تو اس کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے۔ جب آپ خود ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، آپ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، اور اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں کہ حاضر ہو کر آدمی غیر حاضر رہے، بلکہ اب تو جلسوں کا نہیں، سنہری جالیوں کے سامنے بھی یہی حال ہو گیا ہے، ویڈیو کیمرہ چالو کر کے بیوی کو بتاتے ہیں حضور کو سلام کر لو، وہ سمندروں پار سے سلام کر رہی ہے، حاضری دے رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا محروم ہے، محروم زمانہ اس کو کہیے کہ یہ حاضر ہو کر بھی گئے، اندازہ فرمائیں۔ تو یہ کیمروں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا اور ان موبائلوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، سوچو کہ کیا ہو گیا، ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ کبھی وہ دعائیں جو قسمتیں بدلتی تھی، بزرگوں سے مل کر دعائیں لیتے تھے، اور وہ فوٹو جو چند مہینوں تک کے موبائل میں سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے چکر میں دعاؤں کو بھول رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کم سے کم کچھ خیال، آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، اس کی قدر ہے، لیکن کم سے کم کچھ سکھانا ہمارا بھی تو فریضہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل رکھ دو، چین سے سنو، سکون سے سنو، اور جب بیان مکمل ہو جائے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی شیخ کے طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں ہوئے، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی ہمارے علاقوں میں آتی ہیں، تو جن کو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے، جو اپنا کچھ بنانے کی بجائے دین کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے قائد وہ ہیں، الحمدللہ کئی اسکولیں، کئی مدارس حضرت کی قیادت و سیادت میں جاری و ساری ہے۔ جب ہم نے مالیگاؤں میں انگلش اسکول قائم کیا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ مولویوں کو انگریزی تعلیم کا کہاں سے سوج گیا، تو میں نے کہا کہ ہمارے قائد، ہمارے امیر نے حکم دیا، اس لیے ہم نے اسکول قائم کیا۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز شاہ جہاں کو نہیں سوجی ہے وہ چیز مولانا شاکر کو سوجی ہے، کاش کہ یہ بات شاہ جہاں کو سوج جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو یعنی کہ جن اسکولوں سے الہاد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے امیر نے یہ نعرہ دیا انگریزی تعلیم دو لیکن عشق رسول کے ماحول میں، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے سنیں، اور بیان کے اخیر میں آپ حضرات بیعت ہوں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ کسی گانجا پینے والے، کسی چرسی، کسی دل کی نماز کی دعوت دینے والے سے بہت اچھا ہے کہ ہم ان علماء کے ہاتھ پر بیعت ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، اپنے ناظم کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن دعائیہ مصرے ہے۔ تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت کا خطاب صاحب